ہزار میں لڑکی سے بدسلوکی کا واقعے پر پنجاب حکومت کا بڑا ایکشن. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سٹی اور ایس ایچ او کو ہٹا دیا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں واقعے پر پولیس کی غفلت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دی جائے گی. انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. نارے پاکستان پر بدسلوکی کا نشانہ بننے والی خاتون کا طبی معائنہ. میڈیکل رپورٹ کے مطابق لڑکی کے جسم پر خراشوں کے 13 نشانات واضح ہیں. مزید انکشافات بھی سامنے آ گئے. عائشہ کے ساتھ ہی لڑکے کی 15 پر کالز کے باوجود ایس ایچ او تاخیر سے پہنچا. کیس میں 100 سے زائد افراد گرفتار، 20 کی نشاندہی کر لی گئی. سندھ میں اسکولز مزید ایک ہفتہ نہیں کھولیں گے. ٹیچرز اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا صوبے میں تعلیمی ادارے 30 اگست سے کھلیں گے. اسکول کے تمام سٹاف کی ویکسینیشن کرائی جائے. افغانستان صورتحال. وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک. خطے کی صورتحال اور علاقائی امور کا جائزہ لیا گیا. بارڈر مینجمنٹ، سیکیورٹی اور سلامتی پر بھی مشاورت. وزیر اعظم نے حکومتی بیانی سے متعلق ہدایات جاری کر دی. احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی توسیع. ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی. بتایا گیا اکتوبر تک 29 گاڑیوں کے ذریعے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا پناہ گاہ اور اس پروگرام میں غریب عوام کو فراہم کردہ کھانے کی کوالٹی بہترین ہونی چاہیے. No country can understand it better than us as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. Despite our fragile economic condition, we have displayed unprecedented magnanimity toward our Afghan brethren by hosting over 3 million refugees for more than 4 decades. Let me, however, say that we will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan. افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. امید کرتے ہیں طالبان افغان عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں تقریب سے خطاب. کوئی بھی افغانستان میں خون ریزی نہیں چاہتا. افغان طالبان اور سیاسی قیادت ایسا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیں جس میں سب کی شمولیت ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سب کی نظر ہے. پاکستان اب بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. کچھ امن مخالف قوتیں اسپوائلرز کا کردار ادا کرنے کے لیے متحرک نظر آتی ہیں. پی آئی اے کی دونوں پروازیں کابل سے اسلام آباد واپس پہنچ گئیں. مجموعی طور پر 390 مسافر پاکستان آئے. مسافروں میں پاکستانیوں سمیت 10 مختلف شہریتیں رکھنے والے افراد شامل. سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک بھی پروازوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے. کوٹری ریلوے اسٹیشن نیویارک میں مسافر ٹرین علامہ اقبال ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی جانے والا ٹریک کئی گھنٹوں بعد بحال کر دیا گیا. پاکستان میں کورونا کے وار جاری. مہلک وائرس نے مزید 70 زندگیاں نگل لیں. اموات کی مجموعی تعداد 24,783 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 3,239 نئے کیس رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 6.23 ریکارڈ کی گئی. 89,673 مریض زیر علاج. 4,893 کی حالت تشویشناک ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے مل کر. ہم اکیلے نہیں چلا سکتے اس کو. آپ بھی کوشش کریں گے اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. حکومت اور تاجر برادری اور صنعت کاروں کو یہ ساتھ مل کے چلنا ہوگا. حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا کراچی میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب.
کہا بجٹ میں تاجروں کو سہولتیں دی گئی ہیں، مقاصد اچھے ہوں تو منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہدف ہے کہ حکومتی اقدامات سے تاجر خوش ہوں۔ ماضی میں پاکستان نے کئی ممالک کی معیشت بہتری کے لیے تعاون کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں موجودہ حکومت نے 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کرپشن کے کتنے ریفرنسز دائر ہوئے، کسی ایک میں الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اسلام آباد میں لیگی رہنما احسن اقبال کی زیر صدارت پی ٹی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اتوار کو ہوگا۔ ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی خارجہ پالیسی پر بھی مشاورت ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کا ملکی اور بین الاقوامی مبصرین کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کرانے کا فیصلہ۔ وزارت سائنس نے فافن اور پلڈیٹ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کی دعوت دے دی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سی ای او فافن اور پلڈیٹ کو خطوط لکھ دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت۔ تھراپی ورک کے 2 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سنوائی۔ سی ای او ڈاکٹر طاہر سحور کی درخواست ضمانت 23 اگست کو سماعت کے لیے مقرر۔ تھراپی ورک کے 3 ملزمان نے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ شاہی قلعے میں نصب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کو توڑنے کا معاملہ، مقدمے میں گرفتار ملزم محمد رضوان کی 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور۔ ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ حسن سرفراز چیمہ نے ملزم کی جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کا صحافیوں کو ہراساں کرنے کا نوٹس جی جی ایف آئی اے آئی جی اسلام آباد سیکرٹری داخلہ اطلاعات وزارت انسانی حقوق کو رپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنما منظور وسان کی عبوری ضمانت میں 4 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں منظور وسان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق کیس کی سماعت۔ انکوائری پر اب تک فیصلہ کیوں نہیں کیا، عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے استفسار۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں این آئی سی وی ڈی کے اربوں روپے کے فنڈز اور زکوٰۃ کی رقم میں کرپشن انکوائری کا معاملہ، عدالت نے نیب کو انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 15 اکتوبر تک توسیع۔ راولپنڈی کے نجی ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نے خاتون کی ڈیلیوری کے دوران آپریشن میں بچے کی گردن کاٹ ڈالی۔ متاثرہ شہری کی جانب سے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا۔ پولیس کے پہنچنے سے قبل لیڈی ڈاکٹر ہسپتال سے فرار ہو گئی۔ کراچی میں اسپیشلائزڈ یونٹ کا اہلکار اغوا اور بھتہ خوری سے باز نہ آ سکے، ٹیپو سلطان تھانے کے ہاتھوں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں سی آئی اے صدر کا اہلکار ملک ارباز شامل۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا اردن کا سرکاری دورہ۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف کی اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف، ڈائریکٹر فضائی آپریشنز اور کمانڈر اردن بحریہ سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔